تو آج ہمارے پاس علامہ اقبال کی ایک کمال کی نظم ہے، ان کی کتاب ضرب کلیم سے۔ اور یہ سیدھا ایک بہت بڑے سوال پر چوٹ کرتی ہے کہ آخر مسلمانوں کا زوال ہوا کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عام طور پر جواب یہی ملتا ہے کہ معاشی کمزوری تھی، وسائل نہیں تھے۔ بالکل، اور یہی بات اس نظم کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ اقبال یہاں ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک فلسفیانہ جاسوس کا کردار ادا کرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس مجرم کو تم سب دیکھ رہے ہو یعنی غربت، وہ اصل مجرم ہے ہی نہیں، اصل وجہ کہیں اور چھپی ہے، بہت گہرائی میں۔ تو آج ہم اس نظم کے صرف 4 اشعار میں چھپے سراغوں کی مدد سے اس اصلی مجرم کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یہ فلسفیانہ جاسوسی کا آئیڈیا بہت پسند آیا، تو چلیے پہلا سراغ دیکھتے ہیں۔ اقبال نظم کا آغاز ایک ایسی بات سے کرتے ہیں جو سب مانتے ہیں، ایک طرح سے وہ ہمیں اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تنگری سے نہیں۔ پہلی لائن تو بالکل صاف ہے۔ پیسہ یعنی زر دنیا میں ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، اس سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن دوسری لائن میں وہ پورا کھیل ہی پلٹ دیتے ہیں۔ وہ ایک دھماکہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو فقر سے ملتی ہے لیکن تونگری یعنی امیری سے نہیں مل سکتی۔ اب یہاں فقر کے لفظ پر رکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں فقر کا مطلب بھیک مانگنا یا انتہائی غربت آتا ہے۔ اقبال کے ہاں یہ تصور بالکل مختلف ہیں۔ ان کے نزدیک فقر ایک روحانی طاقت ہے، یہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیازی کا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب آپ کی خوشی اور آپ کی قدر کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات میں کیا ہے۔ یعنی اقبال آج کے ہسل کلچر کو پوری طرح سے چیلنج کر رہے ہیں، جہاں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کمانے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دوڑ میں لگا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کامیابی بینک بیلنس بڑھانا نہیں، بلکہ اپنی ضرورتوں اور خواہشات کو اتنا قابو میں کر لینا ہے کہ بیرونی دولت بے معنی ہو جائے۔ یہ تو آج کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ سوچئے، ایک شخص جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن اسے ہر وقت مزید کھونے کا ڈر ہے، وہ رات کو سو نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی ضرورتیں بہت کم ہیں، وہ اپنی ذات میں مطمئن ہے، اسے نہ کسی سے کچھ لینے کی امید ہے، نہ کچھ چھن جانے کا خوف۔ تو اقبال کے نزدیک اصل بادشاہ کون ہے؟ وہ دوسرا شخص، کیونکہ اسے وہ ذہنی آزادی اور سکون میسر ہے جو پیسہ کبھی نہیں خرید سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جو فکر سے ہے میسر، تنغری سے نہیں۔ یہ خود ہی کی دولت ہے، مادیت پر روحانیت کی فتح ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے کہ اصل طاقت اندرونی بے نیازی ہے، لیکن یہ تو ایک بہت ہی ذاتی اور انفرادی کیفیت لگتی ہے۔ ایک شخص فقیر یا بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اقبال اس کو پوری قوم کے زوال اور عروج سے کیسے جوڑتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں سے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگلے شعر میں اس کا جواب ہے۔ بالکل، وہ اسی انفرادی خوبی کو اجتماعی طاقت میں بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا شرط رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یہاں 2 الفاظ کلیدی ہیں، جسور یعنی نڈر، بہادر، جو خطرہ موڑ لینے سے نہ ڈرے، اور غیور یعنی غیرت مند، جس میں اپنی تہذیب، اپنی اقدار اور اپنی شناخت کا پاس ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نوجوان ایسے ہوں تو پھر میری قلندری سکندری سے کم نہیں۔ یہاں قلندری اور سکندری کا مقابلہ بہت دلچسپ ہے۔ سکندری تو صاف ہے، سکندر اعظم کی بادشاہت یعنی دنیاوی طاقت، فوج، حکومت، معیشت۔ لیکن یہ قلندری کیا ہے؟ کیا یہ وہی فقر والی کیفیت ہے؟ یہ فکر کا اگلا درجہ ہے۔ قلندر وہ کردار ہے جو فکر کو جیتا ہے۔ وہ صرف دنیا سے بے نیاز نہیں، بلکہ وہ تمام دنیاوی اصولوں، لالچ اور خوف کے نظام سے بھی آزاد ہے۔ وہ اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے، اپنے اصولوں کا بادشاہ۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر قوم کے نوجوان بہادر اور غیرت مند ہوں تو یہ جو روحانی آزادی کا راستہ ہے، یہ جو اپنے کردار پر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی اسکندری سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم کو اسکندری یعنی دنیاوی طاقت، فوج اور معیشت کی ضرورت ہی نہیں؟ کیا صرف قلندر بن کر بیٹھے رہنا کافی ہے؟ یہ بات کچھ غیر عملی نہیں لگتی؟
یہ بہت اہم سوال ہے۔ اقبال حقیقت سے منہ موڑنے والے فلسفی نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیاوی ترقی چھوڑ دو، وہ ترجیحات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بنیاد سکندری یعنی صرف مادی طاقت پر ہے تو وہ ریت کا محل ہے۔ سکندر کی سلطنت بھی تو ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کی بنیاد قلندری پر ہے یعنی آپ کے نوجوانوں کا کردار مضبوط ہے، وہ نڈر اور غیرت مند ہے، تو اس بنیاد پر جو سکندری تعمیر ہوگی وہ پائیدار ہوگی۔ اصل طاقت بینک بیلنس نہیں، نوجوانوں کا کردار ہے۔ کردار ہوگا تو دولت اور سلطنت خود بخود آ جائے گی، اور اگر آئے گی تو صحیح ہاتھوں میں رہے گی۔ اچھا، تو یہ بنیاد اور عمارت کا تعلق ہے۔ قلندری بنیاد ہے اور سکندری اس پر کھڑی ہونے والی عمارت۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو عمارت گر جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 سراغ دیکھ لیے۔ پہلا، اندرونی بے نیازی یعنی فکر بیرونی دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اور دوسرا، نوجوانوں کا بہادر اور غیرت مند کردار مطلب قلندری دنیاوی سلطنت سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان دونوں نکات کے بعد اب اقبال براہ راست کیس کے مرکز میں آتے ہیں۔ جی ہاں، اب وہ اس مجرم کا نام لیتے ہیں جس کو سب بری و ذمہ قرار دے رہے تھے، اور اصل مجرم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تیسرا شعر اس نظم کا دل ہے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہاں اقبال ایک ڈاکٹر کی طرح تشخیص کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تم سب غلط بیماری کا علاج کر رہے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ مسئلہ بے زری یعنی پیسے کی کمی کا ہے، لیکن یہ صرف علامت ہے، اصل بیماری کچھ اور ہے۔ اور اس میں جو سب سے چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ مصرع ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے وہ قاری کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بہانے مت مناؤ، اپنے اندر جھانکو، تمہیں خود بھی پتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی ذاتی اور نفسیاتی حملہ ہے۔ بالکل، یہ خود احتسابی کی دعوت ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات کو، حکومت کو یا دنیا کو ٹھہرا دیں۔ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بہانے ہیں۔ گہرائی میں تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم نے ہمت ہار دی، تم نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا، تمہارے اندر کی وہ جسارت اور غیرت مر گئی۔ زوال باہر سے نہیں آیا، وہ تمہارے اندر سے شروع ہوا۔ یہ اس فقر اور قلندری کے خاتمے کا براہ راست نتیجہ ہے جس کا ذکر پہلے 2 اشعار میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک کڑوی گولی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زوال کا حل بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ کوئی معاشی پیکیج یا بیرونی مدد مسئلے کو حل نہیں کر سکتی جب تک کہ اندرونی تبدیلی نہ آئے۔ یہ تو پوری ذمہ داری واپس فرد اور قوم پر ڈال دیتا ہے۔ یہی اقبال کا مقصد ہے۔ وہ قوم کو بے ساکھیوں سے آزاد کرانا چاہتی ہیں۔ جب تک آپ اپنی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے، آپ صحیح علاج کیسے کریں گے؟ اگر آپ کینسر کا علاج سر درد کی گولی سے کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ معاشی نہیں، اخلاقی اور روحانی ہے۔ تو اگر تشخیص یہ ہے کہ زوال کی وجہ اندرونی کمزوری ہے، تو کیا اقبال اس کا کوئی ثبوت بھی دیتے ہیں؟ کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے؟ مجھے لگتا ہے آخری شعر اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، آخری شعر میں وہ اپنی دلیل کو تاریخی ثبوت کے ساتھ مکمل کرتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کی اجتماعی روح کے طرف سے کہتی ہیں، اگر جہاں میں مرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ یہاں جوہر کا مطلب ہے اصل قابلیت، اصل کردار، وہ چیز جس نے مسلمانوں کو تاریخ میں ایک مقام دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مسلمانوں کا سنہری دور کب تھا؟ کیا وہ تب تھا جب ان کے خلیفہ سونے کے محلوں میں رہتے تھے، یا تب جب ان کے رہنما سادہ زندگی گزارتے تھے، علم اور انصاف کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کا کردار ان کی سب سے بڑی طاقت تھا؟ یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ وہ گویا یاد دلا رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دنیا کو علم، سائنس، فلسفہ اور تہذیب دی تو ان کی طاقت ان کی دولت نہیں تھی، بلکہ ان کی قلندرانہ صفات تھیں، یعنی علم کی جستجو، کردار کی بلندی اور دنیاوی لالچ سے بے نیازی۔ جی ہاں، ان کی طاقت ان کی یونیورسٹیاں تھیں، ان کے سائنسدان تھے، ان کے منصف تھے۔ جب انہوں نے ان قلندرانہ صفات کو چھوڑ کر صرف تنگر بننے یعنی سلطنتیں بڑھانے اور دولت جمع کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا تو ان کا وہ اصل جوہر مان پڑ گیا اور زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ تو اس شعر میں ایک منطقی نتیجہ بھی ہے۔
اگر ماضی کی عظمت کی بنیاد قلندری پر تھی تو آج کے زوال کی وجہ بھی تنگری کی کمی نہیں بلکہ قلندری کا خاتمہ ہے۔ تو ہماری یہ فلسفیانہ جاسوسی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس پورے کیس کو سمیٹیں تو معاملہ حل ہو گیا ہے۔ زوال کا اصل مجرم بیزری یا غربت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال کی تشخیص کے مطابق اصل مجرم 3 چیزیں ہیں۔ اول، فقر کا خاتمہ، یعنی روحانی بے نیازی کی جگہ مادی لالچ نے لے لی۔ دوم، قلندری کا فقدان، یعنی کردار کی وہ آزادی اور بلندی ختم ہو گئی جو کسی خوف اور لالچ سے بالاتر ہوتی ہے۔ اور سم، خاص طور پر نوجوانوں میں جسارت اور غیرت کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ اور اس نظم کے کلیدی تصورات جو ہماری تفتیش کے اہم سراغ تھے وہ ہیں فقر اور قلندری، جو روحانی طاقت کی علامت ہیں، بمقابلہ تنگری اور سکندری جو خالص مادی طاقت کی علامت ہیں۔ اقبال کا واضح پیغام ہے کہ اصل اور پائیدار طاقت پہلی دو میں ہے۔ یہ نظم ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کی وجوہات باہر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکیں۔ یہ خود شناسی اور خود احتسابی کا ایک لازوال پیغام ہے۔ اقبال ہمیں ایک آئینہ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی حالت کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے سے پہلے اس آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھو۔ ہم نے اقبال کی اس نظم کے ذریعے ایک عام مفروضے سے اپنا سفر شروع کیا کہ زوال کی وجہ غربت ہے، اور ایک گہری روحانی تشخیص تک پہنچے ہیں کہ اصل مسئلہ کردار اور اقدار کا بحران ہے۔ یہ نظم صرف ماضی کا تجزیہ نہیں کرتی بلکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک واضح لائحہ عمل بھی فراہم کرتی ہے۔ اور یہ پیغام صرف مسلمانوں یا کسی ایک قوم تک محدود نہیں، یہ ہر معاشرے اور ہر فرد کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی ذاتی زندگی میں کتنی بار اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بیرونی حالات کو ٹھہراتے ہیں۔ مجھے موقع نہیں ملا، قسمت خراب تھی، وسائل نہیں تھے۔ اقبال ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی مسئلہ وسائل کا تھا، یا ہمارے اندر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جسارت یعنی ہمت کی کمی تھی؟ کیا ہم نے آسانی سے ہار مان لی؟ یہ نظم ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں اصل زر کیا ہے؟ کیا وہ صرف بینک کا بیلنس ہے یا ہمارے کردار کی دولت؟ اور ہماری حقیقی قلندری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی اندرونی آزادی ہے جو ہمیں دنیاوی دوڑ کی پریشانیوں سے بے نیاز کر کے حقیقی معنوں میں طاقتور اور پرسکون بنا سکتی ہے؟